سچ یہ ہے کہ تعلیم نام ہے زندگی میں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، اس کا نام تعلیم ہے. اور ہمارے ہاں تعلیم کس کا نام رکھ دیا؟ پتھروں کو جوڑنے کا، لوہے کو جوڑنے کا، سریے کو جوڑنے کا. ارے تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنے کا، اور ہم نے تعلیم کس کا نام رکھ دیا؟ پتھروں کو کیسے جوڑنا ہے، لوہے کو کیسے جوڑنا ہے، پلاسٹر کو کیسے جوڑنا ہے، دھاگے کو کیسے جوڑنا ہے، روئی کو کیسے جوڑنا ہے، کپڑے کو کیسے جوڑنا ہے. اللہ، ہم نے سمجھا تعلیم یہی ہے. تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنے کا. اچھا یہ بتاؤ، کوئی موچی کو بھی تعلیم یافتہ کہتا ہے؟ ارے اس بیچارے کیا قصور ہے، وہ بھی تو جیتو جوڑ رہا ہے. تم دھاگے جوڑ رہے، کپڑا بنا رہے، تم تعلیم یافتہ، اور وہ بیچارہ جوتے جوڑ رہا ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. وہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، یہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، وہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، یہ بھی ٹیکنیکل کام کر رہا ہے. تعلیم تو نام تھا انسانوں کو جوڑنا اور انسانوں کا زندگی کیسے گزار، اس کا نام تعلیم تھا. باقی سب ٹیکنیکل کام ہے، چاہے وہ نائی کر رہا ہے، چاہے وہ موچی کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی. دیکھو نا، اللہ کا نبی ہے، کمرہ چھوٹا تھا جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ رہا کرتے، چھوٹا سا کمرہ، اتنے بڑے بڑے کمرے نہیں ہوا کرتے تھے. تو آپ تہجد میں اٹھے، ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں. تو اب آپ جب اٹھے تو حدیث میں جو الفاظ ہیں، قام رویدن ومشى رویدن وفتح روید، بہت آرام سے، کہیں کوئی چیز ہلے نہیں، عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے رضی اللہ عنہ، بہت آرام سے. پھر جب اٹھے تو بہت آرام سے جوتے پہنی چلے تاکہ کہیں آواز نہ آئے. پھر دروازہ کھولنا تھا، بہت آرام سے. ہم کہیں گے زور سے کرنا کہ تہجد تو پڑھے. ارے میاں، کون سا تہجد فرض ہے؟ تکلیف پہنچانا حرام ہے. تمہارے اس تہجد کا کیا فائدہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے؟ وہ تمہیں کہہ دے تو ٹھیک ہے، وہ خوش ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نفل کون سی عبادت ہے، ایسی وظیفہ کون سا ہے، ایسا ذکر و اذکار کون سا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے؟ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت کر رہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں. ایک طرف سے تو ہو نہیں سکتا، دونوں کو دین سیکھنا پڑے گا، دونوں کو دین سیکھنا پڑے گا. ایک پہیے میں ہوا ٹھیک ہو، گاڑی پھر بھی نہیں چلے گی اگر دوسری بالکل پنچر ہو تو. دونوں ٹھیک کرنی پڑے گی، تب گاڑی منزل تک جائے گی. دین سیکھنا پڑے گا، یہ تب بات بنے گی، ورنہ ہم کمزور لوگ ہیں. کرتے رہیں دوسری طرف سے ریئیکشن ہی ملتا رہے تو آدمی کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، کمزور آدمی. لیکن کوئی آدمی حوصلہ رکھے تو اجر بہت ہے، ثواب بہت ہے، اس کی جنت اسی سے بن جائے گی. ایک بھی نفل نہ پڑے، یہ سب سے بڑا نفل کا ثواب اسے ملے گا. ایک بھی وظیفہ نہ پڑے، ان تکلیفوں پہ صبر کرنا ہی اس کے لیے جنت ہے. لیکن دین کے ماحول میں گھر والوں کو آنا ضروری ہے، دین سیکھنے کی چیز ہے. اچھا، یہ چیزیں سننے سے نا، یہ نہیں کہ آج ہی ہماری زندگی میں آ جائیں گی، لیکن ایک چیز ضرور پیدا ہو جائے گی، احساس تو ہو جائے گا میاں کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ تو ہو جائے گا. عمل تو آتے آتے آئے گا، لیکن اس کی برکت سے ایک احساس پیدا ہو جائے گا. آدمی کوشش شروع کرنے لگے گا، اللہ سے مدد مانگنے لگ جائے گا. بس نجات کے لیے یہی چیز ہے، کوشش کرنے لگ جائے گا اور اللہ سے مدد مانگنے لگ جائے گا. نجات کے لیے یہی کافی ہے.